نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنی زینت نہ دکھائیں مگر جتنا بدن کا حصہ خود ہی ظاہر ہے، اور وہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں میں ڈالے رکھیں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ یا شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹوں یا شوہروں کے بیٹے یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں یا اپنی مسلمان عورتوں یا اپنی کنیزوں پر جو ان کی ملکیت ہو، یا مردوں میں سے وہ نوکر جو شہوت والے نہ ہوں، یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، اور زمین پر اپنے پاؤں اس لیے زور سے نہ ماریں کہ ان کی زینت کا پتہ چل جائے جو انہوں نے چھپائی ہوئی ہے۔ اور اے مسلمانوں، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ یہ طویل آیت، ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے سورہ نور کی آیت نمبر 31 کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ رکھا۔ اس آیت کریمہ میں کیا سکھایا گیا، غور سے سماعت کیجیے۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، جیسے مردوں کو کہا تھا کہ مرد نیچے رکھیں، اور اس کے بارے میں طویل کل آپ کے سامنے کلام کر چکا۔ اب اللہ رب العالمین نے عورتوں کو بھی حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور غیر مردوں کو نہ دیکھیں۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے حدیث پاک، سب سے پہلے ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہم دونوں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھیں۔ اسی وقت حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ یہ حاضر ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کو ان سے پردہ کرنے کا حکم دیا۔ تو فرماتی ہیں کہ ہم نے عرض کی حضور وہ تو نابینا ہیں، یعنی یہ جو صحابی آئے ہیں حضرت ابن ام مکتوم، تو فرمایا کہ ہم نے عرض کی دونوں نے کہ وہ تو نابینا ہیں کہ ہمیں دیکھیں اور پہچان نہیں سکتے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم دونوں بھی نابینا ہو، اور کیا تم دونوں ان کو نہیں دیکھ سکتے؟ یعنی کیسے حضور نے کس خوبصورت انداز سے سمجھا دیا کہ وہ نابینا ہیں، وہ نہیں دیکھ سکتے لیکن تم تو دیکھ سکتی ہو۔ تو اس طرح حضور نے یہ آیت کا ہمیں مطلب بھی سمجھا دیا۔ یاد رکھیے کہ اس آیت کریمہ میں دوسری بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ فرمائی کہ مسلمان عورتیں اپنے دوپٹوں کے ذریعے اپنے بالوں، گردن، پہنے ہوئے زیور
اور سینے وغیرہ کو ڈھانپ کر رکھیں۔ اب وہ مسلمان سوچ لیں کہ جو اپنی بہو بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو شادیوں میں لے جاتے ہیں کہ نہ سروں پر دوپٹے نہ گریبان میں دوپٹے، اور جو زیور ہیں وہ بھی غیر مردوں کو، اور مخلوط اجتماع ہو رہے ہوں کہ جہاں عورتیں اور مرد ہر ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہو۔ یہ قرآن کا حکم میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ میں آپ کے سامنے دیکھیے کہ اللہ کے حکم پر عمل کا جذبہ اگر ہو نا تو صحابیات کی زندگیوں کو پڑھا جائے۔ جب صحابیات کی زندگی کو پڑھا جاتا ہے نا تو یہ والی باتیں کہ جس طرح اللہ نے فرمایا نا کہ اپنے دوپٹوں کے ذریعے اپنے گریبانوں کو، اپنے بالوں کو، اپنی گردن کو، اور فی زمانہ علماء کہتے ہیں چہرہ بھی اس میں آتا ہے، یعنی چہرے کو بھی عورت اپنے چھپائے گی۔ اب دیکھیے کیسے یہ علماء کہتے ہیں کہ یہ ہجرت سے پہلے جب اللہ رب العالمین نے یہ حکم نازل فرمایا تو پھر صحابیات نے کس طرح عمل کیا۔ صحابیات نے اپنی اب کیونکہ اس زمانے میں اتنی کثرت سے تو یہ نہیں ہوتا تھا برقع وغیرہ، یا اپنے پورے گریبان کو اور ہر کپڑے اتنے کثیر تعداد میں جیسے آج کی عورتوں کے پاس ہوتا ہے، پہلے اس طرح کا اتنا نہیں۔ صحابیات کو جب یہ آیت کریمہ پتہ چلی تو مفسرین فرماتے ہیں انہوں نے اپنی اونی چادروں کو پھاڑ کر اونیاں بنا لیا اور اپنا پورا صحیح طریقے سے پردہ کیا۔ اب میں آپ کے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل رکھتا ہوں۔ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو فرماتی ہیں کہ میرے رضائی چچا، ان کا نام تھا افلح، فرماتے ہیں وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے، انہوں نے مجھ سے اجازت طلب کی تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو اس وقت تک اجازت نہیں دے سکتی کہ جب تک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لوں، کیونکہ ابو القعیس کے بھائی نے مجھے دودھ نہیں پلایا اور ابو القعیس کی بیوی نے دودھ پلایا ہے، تو اب اس کا حضور مسئلہ بتائیں گے۔ تو فرماتی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری صورتحال حضور سے عرض کی تو حضور نے فرمایا اے عائشہ افلح کو اجازت دے دو کیونکہ وہ تمہارے رضائی چچا ہیں، کیونکہ وہ محرم میں آ گئے، وہ تم سے مل سکتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے یہ غزوہ احد میں اب دیکھیے کہ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم ماں ہیں کہ جنگ میں ان کا بیٹا شہید ہو گیا، تو آپ اپنے بیٹے کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے گھر سے نکلیں کہ میرا بیٹا زندہ ہے یا شہید ہو گیا۔ جب آپ میدان عمل میں آئیں تو چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے جب حاضر ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے کے لیے، تو کسی نے حیرت سے ان سے پوچھ لیا اے ام خلاد کیا آپ نے اس وقت بھی اپنے منہ پر پردہ ڈال کر رکھا ہے؟ یعنی یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ماں کا کلیجہ بیٹا دنیا سے چلا جائے تو ماں کو کیا ہوش رہے گا پردے کا۔ تو اس وقت جب ان سے کسی نے حیرت سے پوچھا کہ آپ کے چہرے پر اس وقت بھی پردہ ہے، اللہ اکبر کیا صحابیہ تھیں، انہوں نے فرمایا میں نے اپنا بیٹا ضرور کھویا ہے لیکن میں نے حیا ہرگز نہیں کھوئی۔ اللہ اکبر، حیا میرے پاس باقی ہے، میرا بیٹا میں نے ضرور کھویا ہے لیکن حیا میرے پاس باقی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں، اور ہماری ماں، اور میں قربان جاؤں اس جب یہ واقعہ بھی ہم نے پڑھا کہ حضرت خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا میں ذکر نہ کروں تو یہ یعنی سکون دل کو نہ ملے۔ آپ نے تو اپنے آپ کو زندگی بھر غیر مردوں کی نظروں سے خود کو بچا کر رکھا، لیکن آپ کا انتقال سے پہلے یعنی آپ کو اپنے دنیا سے جانے کے بعد بھی کتنی فکر ہے کہ میری کفن ہوگا، میری لاش ہوگی، میری باڈی پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ اللہ اکبر، تو آپ بڑی غمگین تھیں۔ تو اس موقع پر جو حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے جب پوچھا تو آپ اتنی غمگین کیوں ہیں، تو آپ نے اپنی وجہ بتا دی کہ میں دنیا سے جاتے ہوئے بھی یہ چاہتی ہوں کہ میرے لاش پر بھی کسی غیر مرد کا وہ نظر نہ پڑے۔ تو حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر اور ایک ڈولی سی صورت بنا کر اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں، اور پھر انہوں نے کھجوریں کی شاخیں منگوا کر انہیں جوڑا
اور اس پر کپڑا تان کر خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا۔ جب آپ نے اسے دیکھا تو مفسر راوی کہتے ہیں کہ اس وقت آپ اتنی خوش ہوئی کہ آپ کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، اور یہی وہ ایک مسکراہٹ تھی کہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے تشریف لے جانے کے بعد یہ ایک مسکراہٹ آپ کے چہرے پر آئی تھی۔ یعنی اس کے بعد 6 مہینے آپ حیات رہی تھی، لیکن پھر اس کے بعد آپ بھی حضور کے وصال کے بعد دنیا سے تشریف لے گئی تھی، لیکن 6 مہینے آپ کے لبوں پر صرف ایک یہ والی مسکراہٹ آئی تھی کہ اب میرا جنازہ بھی جائے گا تو اس پر بھی کوئی نظر نہیں۔ اور یہاں تک راوی کہتے ہیں قیامت کے دن بھی جب حضور کی یہ صاحبزادی لخت جگر آئیں گی تو اہل محشر کو کہا جائے گا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے کرو، کیونکہ یہاں سے خاتون جنت گزرنے والی ہیں۔ اللہ اکبر! یہ ہے وہ حیا کہ اللہ کرے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو آج بے حیائی کو یہود و ہنود پھیلا رہے ہیں اور ہماری بیٹیوں کے سروں سے چادروں کو چھیننے کے لیے وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کی تمام سازشوں کو ناکام فرمائے، اور ہماری مسلمان بہو بیٹیوں کو، گھر والوں کو اللہ قرآن کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ناجائز فیشن اور رسم و رواج سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے تیسری بات جو اس آیت میں بیان کی گئی اس کی طرف میں آتا ہوں۔ فرمایا کہ اب کن کے لیے، یعنی وہ کون لوگ ہیں کہ جن پر اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں، اللہ نے ان کو ڈیٹیل سے بتایا۔ مفسرین فرماتی ہیں کہ پوشیدہ زینت میں تھے سر، کان، گردن، سینہ، بازو، کونیاں، پنڈلیاں، یہ کھلی بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ اب یہ ظاہر ہوں گی۔ اب اس کو یہ ظاہر ہو جائیں تو کون سے وہ محرم ہیں جن کے سامنے یہ ظاہر ہو سکتی ہیں، تو اس کی تفصیل مفسرین کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کی۔ نمبر 1 شوہر کے سامنے اپنی زینت کو بیوی ظاہر کر سکتی ہے۔ نمبر 2 باپ اور اس کے حکم میں دادا پردادا وغیرہ یہ سب شامل۔ نمبر 3 شوہر کا جو باپ سسر ہوتا ہے تو وہ بھی محرم ہوتا ہے اس کے بھی لیے بھی، لیکن فی زمانہ محرم میں تو ہے یہ، لیکن احتیاط آج کے زمانے میں سسر سے بھی ہوگی، لیکن یہ نہیں کہ بالکل بے تکلف وہ شوہر وہ سسر کے سامنے بھی، لیکن یہ ہے کہ یہ محرم میں آتے ہیں۔ نمبر 4 اپنے بیٹے، انہی کے حکم میں ان کی اولاد ہے۔ نمبر 5 جو اس آیت میں بتایا گیا کہ شوہروں کے بیٹے وہ بھی محرم ہو گئے۔ اسی طرح نمبر 6 7 سگے بھائی، سگے بھتیجے، یہ محرم میں آ گئے۔ اسی طرح سگے بھانجے جو اللہ نے اس آیت میں بیان کیا، اور انہی سگے بھانجے کے فرمایا انہی کے حکم میں چچا ماموں وغیرہ یہ تمام محارم بھی داخل ہو گئے۔ نمبر 9 مسلمان عورتوں کے سامنے، یاد رکھیے گا کہ غیر مسلم عورتوں کے سامنے مسلمان عورت اپنی زینت کو ظاہر اور اپنے حیا کی چیزوں کو ظاہر نہیں کر سکتی، تو ان کے سامنے کھولنا منع ہے۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ کا دور خلافت تھا، آپ نے خط لکھا تھا کہ کفار اہل کتاب کی عورتوں کو مسلمان عورتوں کے ساتھ حمام میں داخل ہونے سے منع کریں، کیونکہ اس زمانے میں حمام جو ہوا کرتے تھے وہ ایک ہی ہوا کرتے تھے، اسی میں سب نہایا کرتے تھے۔ تو فرمایا تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ اہل کتاب کی جو کفار عورتیں تھیں وہ مسلمان عورتوں کے ساتھ حمام میں نہیں جا سکتی تھی، یہ فاروق اعظم نے اس سے روکا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان عورت کو کافرہ عورت کے سامنے اپنا بدن کھولنا جائز نہیں۔ نمبر 10 اپنی ملکیت میں، کیونکہ اب یہ زمانہ نہیں کنیزوں کا، باندیوں کا، تو لیکن اللہ نے اس آیت میں حکم دیا اپنی ملکیت میں موجود کنیزوں کے سامنے ان پر اپنا سنگار ظاہر کرنا ممنوع نہیں، لیکن غلام ان کے حکم میں نہیں، اس کو اپنی مالکہ کی زینت کی جگہوں کو دیکھنا جائز نہیں۔ اسی طرح نمبر 11 جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ مردوں میں سے وہ نوکر کہ جو شہوت والے نہ ہو، مثلا ایسے بوڑھے نوکر جو کام کرتے ہو کہ جنہیں اصلاً ان کی شہوت ہی باقی نہ رہی ہو اور وہ نیک بھی ہوں وہ نوکر، تو فرمایا کہ وہ بھی اس میں آ جائیں گے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہجڑوں کے سامنے جو معاشرے میں آتے ہیں کہ ان لوگوں سے بھی پردہ کیا جائے گا، وہ آئی بھی ہوتی ہے مانگنے کے لیے، تو ہماری مسلمان خواتین ان سے اپنے سروں پر بھی وہ ہاتھ پھیرا رہی ہوتی ہیں، تو یہ بھی منع ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم
ان کو بتائیں۔ اسی طرح 12ویں چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کی کہ وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، وہ ابھی ناسمجھ نابالغ ہیں، تو فرمایا کہ یہ بھی ان کے سامنے بھی وہ ظاہر اگر ہو جائے تو وہ کر سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے چوتھی بات جو اس آیت میں بیان کی وہ یہ بیان کی کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور زمین پر اپنے پاؤں زور سے نہ ماریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو چلنے کا ادب بھی بتایا کہ زمین پر چلتے وقت پاؤں اس زور سے نہ رکھیں، کہ فرمایا کہ انہوں نے اگر کوئی زیور زمین پاؤں میں پہنا ہوا ہو تو وہ زیور کی آواز کی جھنکار نہ سنی جائے۔ اور حدیث پاک میں کیا آتا ہے سنیے، اسی لیے علماء نے کہا کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ جھانجھن جو پہنتی ہیں پاؤں میں جس سے آواز آتی ہے وہ نہ پہنیں۔ اب دیکھیے حدیث پاک میں کیا آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس قوم کی دعا قبول نہیں کرتا کہ جن کی عورتیں جانجن پہنتی ہیں۔ تو اب اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ جب ایک جانجن پہننے والے کی وجہ سے پوری قوم کی دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ عورتیں کہ جو اپنی آوازوں کو غیر مردوں کو سناتی ہیں تو ان کی آواز کی بے پردگی کیسی ہوگی۔ تو اب آپ بتائیے کہ اس معاشرے میں اللہ کا کیسا غضب نازل ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کی۔ تو یاد رکھیے کہ پردے کی طرف سے بے پرواہی اگر جتنی زیادہ ہوگی یہ انسان کے لیے تباہی لائے گی۔ یاد رکھیے گا پردے کے لیے، کیونکہ میرا وقت ختم ہو گیا، 15 سے 20 منٹ ہوتا ہے، ہمارا وقت 15 منٹ ہو چکے، میں 5 منٹ میں اپنی گفتگو سمیٹ لیتا ہوں۔ یہ آیت کریمہ آج کے لیے ہم مکمل کر لیں۔ اس کی مثال اگر آپ نے سمجھنی ہو تو علماء نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ پردے کی ضرورت اور اہمیت کیوں ہے۔ بعض لوگ نہیں سمجھتے تو شاید مثال کے ذریعے سمجھ میں آ جائے۔ تو مثال بڑی خوبصورت دی کہ اگر ایک پلیٹ میں مٹھائی رکھی جائے اور اس پلیٹ میں مٹھائی رکھنے کے بعد اسے کسی چیز سے ڈھانپ دیا جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مٹھائی وہ مکھیوں سے محفوظ ہو گئی، اور اگر اسے نہ ڈھانپا گیا، مٹھائی کو ایسے ہی پلیٹ میں کھلا رکھا گیا تو علماء کہتے ہیں کہ پھر مکھیاں تو لازمی اس مٹھائی پر آ کر بیٹھیں گی۔ اب اگر کوئی یہ معاشرے میں شکایت کرے کہ یعنی کوئی شکایت اس طرح کرے کہ یہ مکھیاں اس پر کیوں بیٹھ گئیں تو یہ اس شخص کو بے وقوف کہا جائے گا، کیونکہ اس بے وقوف کو یہ بات یا تو پتہ نہیں یا اس نے سمجھی نہیں، کیونکہ مٹھائی ایسی چیز ہے کہ جسے مکھیوں کے تصرف سے بچانے کے لیے اسے ڈھانپ کر رکھنا ضروری ہے۔ اب اسی مثال کو علماء نے کہا کہ جب اگر نہ ڈھانپا جائے تو کوئی مکھیوں کو روک نہیں سکتا، مکھیوں سے روکنا مٹھائی کو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ عورت کیونکہ اللہ نے اس کا معنی یہ رکھا ہے، عورت پردے والی چیز ہے، اسے چھپانے کا حکم جو دیا گیا، عورت چھپی بھی اچھی رکھتی ہے۔ فرمایا کہ اگر عورت کو بھی بے پردہ کر دیا جائے تو پھر یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے مٹھائی پر مکھیاں لپکتی ہیں تو فرمایا پھر معاشرے میں فرمایا کہ عزت و ناموس کے لٹیرے بھی ایسے پائے جاتے ہیں کہ پھر اگر عورت بے پردہ ہوگی تو پھر اگر اس کی طرف کوئی مرد لپکتا ہے تو پھر کوئی شکایت کرے تو پھر اس کی شکایت کرنا اس کی عقل مندی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہوگا کیونکہ اور اللہ تعالیٰ نے مردوں کی فطرت میں یہ رکھا ہے کہ ان کے لیے عورتوں کی طرف رغبت رکھی گئی ہے۔ اور یہ تیسرے پارے میں آپ کو بتا چکا تھا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کہ مزین کر دیا گیا ہے، یعنی زُيِّنَ لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے حب الشہوات، یعنی شہوات کی محبت کس سے؟ فرمایا کہ عورتوں کی محبت، سونے چاندی کی محبت، اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں۔ تو یاد رکھیے کہ جب بے پردہ عورت کا وہ جسم مرد اگر دیکھتا ہے کہ جس کی تربیت اگر معاشرے میں دین والی نہ ہوئی ہو تو یاد رکھیے کہ پھر وہ اپنی شہوت اور رغبت پوری کرنے کے لیے اس بے پردہ عورت کی طرف لپکتا ہے اور اسے بھی تباہ کرتا ہے، خود بھی تباہ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ موجودہ دور ہمارا وہ خطرناک دور آ چکا ہے کہ آج
وہ لبرل ٹائپ کے تو لبرل جو قسم کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت بھی ایک انسان ہے، اسے بھی آزادی کا حق ملنا چاہیے، اور اسے پردہ کرانا اس کی آزادی اور روشن خیالی کے خلاف ہے، اور یہ ایک طرح کی جبری قید ہے۔ اور یہ جب عورتوں کو یہ باتیں سنتی ہیں تو انہیں بڑی اچھی لگتی ہیں، اور وہ یہ سمجھتی ہیں یہ مسلمان ہمیں پردہ کیوں کرواتے ہیں۔ تو عورت، حالانکہ اگر آپ دیکھیے تو آپ یورپ میں چلے جائیے کہ جہاں انہی لبرل باتوں کی طرف وجہ سے عورت کو بے پردہ کیا گیا، تو آج وہاں دیکھ لیجئے کہ اللہ اکبر، نہ خاندانی نظام ہے اور نہ کوئی نظام ہے، اور شادیوں کی ناکامی، طلاق کی تعداد اور حرامی بچوں کی پیدائش میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ وہاں کوئی اسلام نے جو نظام دیا تھا اس کو اگر بے پردہ کر کے عورت اور مردوں کا ایک آزادانہ اور وہ میل ملاپ رکھ دیا جائے، جیسے کہ ٹرانسجینڈر کا قانون بھی ہمارے ملک میں لایا گیا، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں تباہی کی طرف لے جائیں گی۔ انہی تباہی سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا ذکر کیا، اور اس آیت کا اختتام اللہ نے کتنا خوبصورت کیا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اے مسلمانوں ان جن باتوں کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، فرمایا جن سے منع کیا ہے، لیکن بشری تقاضوں کے مطابق، کیونکہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میری بارگاہ میں اس امید پر توبہ کر لو کہ آئندہ یہ گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم فلاح پا جاؤ گے۔ یاد رکھیے گا، توبہ بندہ کر لے اور ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ راضی ہوتا ہے جیسے تم میں سے کسی کا اونٹ جنگل میں گم ہو جائے اور وہ سمجھے کہ میری تو سب کچھ ختم ہو گیا، کیونکہ اب جنگل میں مجھے کون بچانے آئے گا، اونٹ پر میرا سامان تھا، سب کچھ میرا اسی کے ساتھ تھا، اب میں جنگل سے نکلوں گا کیسے؟ وہ سمجھتا ہے کہ اب میری موت ہو جائے گی، تو وہ جنگل میں وہ سوچ رہا ہوتا ہے، اور اسے جب اس کا اونٹ مل جاتا ہے تو کیسی خوشی ہوتی ہے۔ تو فرمایا جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جب بندے کا جنگل میں اونٹ گم ہو جائے اور اسے وہ مل جائے تو کیسے خوشی مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما دے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، قرآن حکیم کا فیضان عطا کر دے، ہم سب کو حیا کی دولت عطا کر دے، ہماری خواتین کو گھر کی حیا کی دولت عطا کر دے۔ اے رب کریم ہر قسم کی بے حیائی، بدکاری، بدعمالی، بد نظری، اے اللہ ہر قسم کے گناہ سے اللہ تو ہمیں بچا دے۔ اللہ جو ہو گئے گناہ معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ جس کی جو مراد ہو پوری فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔